أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 197 سورہ بقرہ سے آج ہمارا یہ درس شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ الحج اشہر معلومات مضمون نمبر 9 چل رہا تھا۔ یہ مضمون نمبر 10 ہے ابواب البر کا، اس کا باب نمبر 9 چل رہا ہے۔ حج کے کچھ مسائل اوپر ذکر فرمائے اور کچھ باقی مسائل اللہ یہاں سے ذکر فرمائے۔ الحج اشہر معلومات، ہر عبادت کو اللہ نے وقت کے ساتھ لگایا ہے، جیسے روزے کی عبادت ایک وقت کے ساتھ ہے کہ فجر سے لے کے مغرب تک روزہ ہوگا، ایسے ہی چند ایام میں روزہ ہوگا، عید کا دن ہے، اسی طریقے سے فلاں فلاں دن ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے حج کے لیے بھی کچھ اوقات متعین ہیں، انہی اوقات کے اندر حج ہوگا، اس کے علاوہ کوئی 1000 مینا مزدلفہ میں رہے حج نہیں ہوگا۔ تو الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے متعین ہیں۔ الحج، حج کے، اشہر مہینے، معلومات متعین ہیں، حج کے چند مہینے متعین ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، فمن فرض فیہن الحج، جو ان مہینوں میں، چنانچہ فیہن اشہر معلومات کی طرف لوٹ رہا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو شخص ان مہینوں میں فرض کر لے اپنے اوپر حج کو۔ دیکھیں حج کو کیسے فرض کیا جاتا ہے، حج کو اپنے اوپر جو فرض کیا جاتا ہے وہ احرام باندھ کر اور احرام کے موافق ذکر کر کے فرض کیا جاتا ہے۔ کسی شخص نے احرام باندھ لیا، یعنی احرام کی نیت کر لی، احرام باندھا اور اس کی نیت کر لی اور اس کے ساتھ دعائیہ کلمات پڑھ لیے یا تلبیہ پڑھ لیا، تو شخص پر حج فرض ہو جائے گا ایام حج کے اندر۔ تو فمن فرض، اور بھی بہت سے مسائل نکلتے ہیں، ہم ان میں نہیں جائیں گے، آپ کا ترجمہ متاثر ہو جائے گا۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو شخص حج فرض کر لے اپنے اوپر، فلا رفث، تو اب اس کے ذمے کچھ احکامات متعین ہو جاتے ہیں، اس نے آگے جانا ہے، حج کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ بات کی بات ہے۔ تو فمن فرض فیہن الحج، اس کے اوپر سب سے پہلے یہ ہے کہ فلا رفث، رفث کہتے ہیں فحش گوئی کو، یعنی فحش گوئی، فلا رفث لہذا وہ فحش گوئی نہ کرے۔ جائز فحش گوئی یعنی اپنی بیوی کے ساتھ فحش گوئی کرنا جائز ہے، تو وہ بھی نہ کرے، یعنی فحش گوئی وہ والی جائز نہیں جس کو ہم فحش گوئی کہتے ہیں، یعنی بیوی کے ساتھ ایسی باتیں جس سے اس کی طرف رغبت کا اظہار ہو، وہ مراد ہے، ایسے نہیں کہ کوئی عام فحش گوئی مراد لے لے۔ تو یعنی بیوی کی طرف رغبت کا اظہار کرنا، بیوی کی طرف اس نوعیت کا اظہار کرنا کہ جیسے اس کی طرف رغبت ہو رہی ہے، ایسی ہی بیوی کو اپنے شوہر کی طرف ایسی رغبت کا اظہار کرنا جس سے کوئی خاص قسم کی لذت مراد ہو، تو فلا رفث، لہذا ایسی فحش گوئی نہ کرے، ایسی بھی نہ کرے اور دوسری تو فحش گوئی کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ ولا فسوق، ولا فسوق، اور نہ کوئی گناہ کرے، ولا جدال، اور نہ جدال کرے یعنی کہ کوئی جھگڑا کرے، ٹھیک ہے۔ تو فلا رفث فی الحج، حج کے دوران، یعنی جب اس نے احرام باندھ لیا اس کا حج شروع ہو گیا، یعنی اگر کسی نے شوال کے مہینے میں حج کا احرام باندھ لیا، میں بتانا بھول گیا، اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں شوال سے لے کے 13 ذی الحج تک ہے، ٹھیک ہے، 13 ذی الحج تک، اگر اس کو دیکھا جائے تو اصل 9 ذی الحج تک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے جس چیز نے،
تو اب ان مہینوں میں اگر کسی شخص نے احرام باندھی، شوال کے مہینے میں اس نے احرام باندھ دیا، تو فلا جدال فی الحج، تو وہ حج میں ہے، لہذا ایسا کچھ نہ کرے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو تم کرتے ہو اچھائی کے کاموں میں سے، اور جو کوئی تم نیک کام کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جان لے گا۔ وتزودوا، اور زیادہ راہ لو، اپنے سفر کا سامان ساتھ لو، لہذا اگر کوئی اپنے ساتھ سامان رکھتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین جو ذات ہے، بہترین جو سامان ہے، تزودوا، زیادہ راہ، زیادہ راہ، وہ پاکستان کے لوگ تو ہو سکتا ہے سمجھیں، باہر کے لوگ اس کو کہنا ٹریولنگ کٹ لے لیں اپنے ساتھ، ٹریولنگ کٹ لے لیں، یعنی ٹریولنگ کا جو سامان ہے اپنے ساتھ، جو دوائی ہے، جو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لیکن بہترین ذات جو ہے، بہترین ٹریولنگ کٹ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، اے عقل والو میری نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ وَاتَّقُونِ، تقویٰ کہتے ہیں نافرمانی سے بچنے کو، ٹھیک ہے؟ تو تقویٰ اصل تو ہے نافرمانی سے بچنا، اس کے اندر ہر چیز آ گئی، یہ نماز چھوڑنا بھی اس میں آ گیا، ٹھیک ہے، داڑھی مڈانا بھی اس میں آ گیا، خواتین کا بے پردہ غیر مردوں کے سامنے آنا، یا غیر مردوں کا خواتین کی تصویر کو دیکھنا، یہ بھی اس میں آ گیا، موسیقی سننا یہ بھی اس میں آ گیا، شوہر کی نافرمانی بھی اس میں آ گئی، بیوی کے حق کو مارنا بھی اس میں آ گیا۔ تو وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو، یعنی عقل والے اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عقل والا نہیں۔ یہ ہم نے کل پڑھا تھا، کل امید ہے یہ ساری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں آگے بڑھتا ہوں آج کے سبق کی طرف۔ یہ میں مٹاتا اس لیے نہیں ہوں کہ ہو سکتا ہے بعد میں کسی کو ضرورت پڑے، تو ہم بعد میں اس کی PDF کر کے سب کی طرف بھیجیں گے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ مجھے موقع نہیں مل سکا، میں اس کو نمبر وائز بنا دیتا، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے ابھی اس کو نمبر وائز کروں گا تاکہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، یہ نمبر 1 ہے، اس پیج کا نمبر 1 ہے۔ میرا کرسر گم گیا، ہاں یہ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، آج کے سبق میں یہ نمبر 1۔ آپ حضرات جو اپنے بیاض کے اوپر نمبر بنا رہے ہیں، آپ اس حساب سے نمبر بنائیے گا، اس صفحے کے حساب سے یہ نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ نمبر 2 ہے۔ میں نے کچھ چیزیں سامنے لکھی ہیں لیکن ساری میں لکھ نہیں سکا، مرتب نہیں کر سکا، مجھے وقت نہیں مل سکا۔ یہ دوسری چیز ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، یہ تیسری بات ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له من آخرة من خلاق، آیت نمبر، یہ چوتھا نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، یہ 5واں نمبر ہے۔ تو یہ 5 باتیں آج کے اس صفحے کے اندر ہیں، انشاءاللہ ہم یہ ساری پڑھیں گے۔ پہلی بات یہ اس کے پس منظر سمجھ لیں، میں نے پس منظر کو آپ کی آسانی کے لیے سامنے بھی لکھا ہوا ہے تاکہ 2 اٹریکشنز ہو جائیں، ایک پڑھنے کی، ایک دیکھنے کی، ایک پڑھنے کی، ایک سننے کی اور ایک دیکھنے کی، تو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ حج سے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حج کے اندر تجارت کرنا یہ ناجائز ہے، تو اللہ رب العزت نے جب حج کو فرض کیا تو حج کی تجارت کو جائز قرار دے دیا۔ تو یہاں پر حج کی تجارت کو اللہ رب العزت نے جو جائز قرار دیا اس کو یہاں پر گئے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، تمہارے اوپر کچھ بھی گناہ نہیں ہے، کچھ بھی حرج نہیں ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، یہ آپ
ورڈ یاد کر دیں، لیس علیکم جناح، جہاں پر بھی آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں۔ جناح کہتے ہیں گناہ کو، لیس علیکم نہیں ہے تمہارے ذمے، گناہ جناح کوئی گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، فضل کہتے ہیں روزی کمانے کو، ٹھیک ہے، روزی حاصل کرنے کو۔ تو لیس علیکم جناح، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، ان تبتغوا فضلا من ربکم، اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ ایسے ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ بیمار ہو جاتے تھے تو وہ چاہتے تھے ہمارا سامان کوئی دوسرا بندہ اٹھا لے، تو کوئی بھی نہیں اٹھاتا، ظاہر بات ہے ہر ایک نے کام کرنا ہے۔ تو اب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں آپ کا مزدور بن جاتا ہوں، میں آپ کا سامان لے جاؤں گا، میں آپ کو کندھے پہ اٹھا کے حج کرا دوں گا، آپ مجھے اتنے پیسے دے دیجیے گا۔ اب اس کا اپنا بھی حج ہو گیا اور اس نے کسی دوسرے کو بھی حج کروا دیا، تو یہ تبتغوا فضلا من ربکم اس کے اندر شامل ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کہتے ہیں جی آپ مجھے میرے ساتھ چلے اور حج کروا دیں، میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، تو اس میں بھی کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ لہذا ٹریولنگ ایجنسی والے جو لوگ جاتے ہیں وہ لوگ بھی اپنے احرام کی نیت کریں گے، حج کریں گے، تو ان کا بھی حج ہو جائے گا، حج کا ثواب ان کو مفت میں مل جائے گا، یعنی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو حج کے درمیان تجارت کرنا یا مزدوری کرنا، جیسے کوئی چائے بیچ رہا ہے حج کے درمیان، جیسے حج کے درمیان کوئی خشک میوہ بیچ رہا ہے، تو یہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح، ہمارے استاد بھی مذاق میں کہا کرتے تھے بھی تم میں اگر کل کو کوئی امیر بن جائے تو ہمیں سکھانے کے لیے لے کے چلے جانا، ہمیں سکھانے کے لیے لے کے چلے جانا، چلے ہمیں بھی حج کا ثواب مل جائے گا، یا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ یعنی یہ ان کی دیوانگی تھی۔ ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم حج کے اندر اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو، یعنی روزگار تلاش کر سکتے ہو۔ تو دیکھیں اللہ نے حلال روزگار کو کتنا خوبصورت بیان فرمایا، ان تبتغوا فضلا من ربکم، یعنی حلال روزی کا معنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل کا تلاش کرنا ہے۔ اب اس سے یہ نہ سمجھیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو بھی گھر سے باہر نکلنا چاہیے اور نوکری کرنی چاہیے، یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے بھئی، یہ یاد رکھیے گا۔ فضلا من ربکم یہ روزی کمانا ہے، اور روزی کمانے کا مسئلہ ہے، گھر سے نکلنے کا مسئلہ نہیں ہے جی۔ میں نہیں کہہ رہا کہ عورت کی نوکری کرنا گناہ اور حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اس سے یہ نہ سمجھے جیسے آج کل ہر چوتھا بندہ جس نے 2 مسئلے پڑھ لیے وہ مفتی بنا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو عالم فاضل سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا عالم کبیر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جب یہ سمجھنا شروع ہوا اس دن گیا کام سے، اس دن اس کی جہالت کا وقت شروع ہوگا۔ تو وہ یہ کہنے فضل من ربکم، اللہ کا فضل ہے، لہٰذا عورت کے لیے اللہ کے لیے، اور اللہ کا فضل کمانے کے لیے کیا عورت باہر نہیں نکل سکتی، مرد بھی باہر نکل سکتا ہے، یہ عورت کا نہیں، یہ وہ مسئلہ اور ہے، وہ اور ہے، ٹھیک ہے۔ گھر سے باہر نکلنے کا مسئلہ ہے، وہ عورت کے پردے کا مسئلہ ہے، روزی کمانا تو بالکل منع نہیں۔ مدینہ شریف کی پرائس کنٹرولر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اپنے گھر میں بیٹھ کے پرائس وغیرہ کنٹرول کرتی، یعنی اس نوعیت کی روایات بھی ملتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عورت کا مطلقاً کمانا حرام ہے، جو کمائی مرد کے لیے جائز ہے وہی کمائی عورت کے لیے جائز ہے، لیکن عورت کا گھر سے باہر نکلنا اور اس نوعیت کے مسائل یہ اور چیزیں ہیں، ہم کسی اور موقع پہ اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پہ اتنی سی بات ہے کہ حلال روزگار کو اللہ رب العزت نے کیا چیز قرار دی، اتنا سمجھیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، دیکھیں یہ اللہ کا کلام ہے، بہت بڑی چیز ہے، اس میں کوئی جملہ، کوئی ایک لفظ ہم اپنی طرف سے نہیں بڑھا سکتے، نہ اپنی طرف سے کم کر سکتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ ہم چونکہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے والوں کے دل میں عام طور پہ اس کی عظمت نہیں رہتی، تو یہ نہ ہو جی۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یہ ایک مسئلہ اوپر مکمل ہو گیا جناب۔ اب یہ دوسرا مسئلہ، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اس کو ذرا سمجھیں۔ حج کے اندر جو سب سے پہلا رکن ہوتا ہے، پہلے ہم مینا میں جاتے ہیں، اس کو یہ تھوڑے سے میں نے اشارات لگائے ہوئے یہاں پر۔ سب سے پہلے ہم حج میں مینا جاتے ہیں، ہم مکے سے مینا پہنچتے ہیں، مینا میں ایک رات گزارتے ہیں، جو نمبرنگ لگی ان کو چھوڑ دیجیے گا۔
پھر مینا سے رات گزارنے کے بعد ہم لوگ آتے ہیں عرفات، اور عرفات میں وقت گزارتے ہیں۔ عرفات میں ایک پورا دن گزارنے کے بعد، 9 ذی الحج کا پورا دن یہاں گزارنے کے بعد، عرفات میں گزارنے کے بعد پھر ہم لوگ یہاں سے نکلتے ہیں مغرب کے وقت، مغرب کی نماز پڑھے بغیر یہاں مزدلفہ پہنچتے ہیں۔ یہ ہے مشعر حرام، یہ مزدلفہ پہنچتے ہیں اور رات یہاں پوری گزارنا، رات یہاں پر گزارنا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فجر کے بعد وقوف مزدلفہ واجب ہے۔ 9 ذی الحج کا پورا دن اور 9 ذی الحج کی پوری رات، پورا دن نہیں یعنی کچھ حصہ، میں صرف پڑھانے کے لیے بتا رہا ہوں، مسائل نہیں بتا رہا۔ 9 ذی الحج کا پورا دن، پھر 9 ذی الحج کی پوری رات یہاں گزرتی ہے، اور پوری رات گزرنے کے بعد صبح فجر کے بعد یہاں وقوف مزدلفہ ہوتا ہے۔ یہ مشعر حرام ہے، یاد رکھیے گا، مشعر حرام۔ اور اس کے بعد آگے مینا میں جاتے ہیں، اور مینا جاتے ہیں اور مینا میں جا کے کنکری مارتے ہیں تیسرے شیطان کو، اور تیسرے شیطان کے بعد قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کرنے کے بعد سر مڈاتے ہیں، اور سر مڈانے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں۔ پورا احرام نہیں کھلا ہوتا، پھر اس میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو امید ہے یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ حضرات کو۔ تو یہ بنیادی طور پہ چیز ہے، یعنی ہم رات دوبارہ اس کو سمجھیں۔ ہم یہاں پر آتے ہیں، ہم یہاں پر آتے ہیں 9 ذی الحج کو، پہلے ہم مینا آتے ہیں، مینا میں آ کے ایک دن قیام کرنا سنت ہے۔ سب سے پہلا عمل مزدلفہ میں آتے ہیں، پورا دن مزدلفہ میں گزارا، رات مغرب کی نماز پڑھے بغیر، مغرب ہم مزدلفہ میں پڑھتے ہیں، مغرب عشاء، رات مزدلفہ میں پوری رات مزدلفہ میں گزرتی ہے، چاہے مرد ہوں، چاہے خواتین ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے بچے ہوں، وغیرہ وغیرہ، رات مزدلفہ میں گزرتی ہے۔ اور مزدلفہ میں گزرنے کے بعد پھر وقوف مزدلفہ کرنے کے بعد پھر مینا جاتے ہیں، تیسرے شیطان کو کنکری مارتے ہیں، اور کنکری مارنے کے بعد قربانی کیا، اور قربانی کرنے کے بعد سر منڈا کے احرام سے فارغ ہو گئے۔ امید بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہ بات ہے۔ اب آئیں اس آیت کی طرف۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر فَإِذَا جب، أَفَضْتُم تم روانہ ہو، من عرفات عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام ایک مقام ہے مزدلفہ کے اندر ہے۔ یہ میں نے یہ واضح کیا ہے، دیکھیں یہ عرفات ہے، یہ حقیقی ڈسٹنس ہے، یہ مکمل عرفات ہے، اس کا نقشہ میں نے بنایا۔ اور پھر اس کے بعد جبل اخشبین سے نکل کر مزدلفہ شروع ہوتا ہے۔ مزدلفہ کے اندر یہاں پر ایک مسجد مشعر الحرام بنی ہوئی ہے آج، اس مقام کو مشعر حرام کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر مینا میں جاتے ہیں، یہ اصلی مینا کی تصویر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کیسے خیمے بنے ہوئے ہیں مینا میں، ہر طرف کر کے خیمے بنائے، اور اس کے بعد یہ جمرات ہیں، یہ جمرات ہیں، اور یہاں پر کنکری مارتے ہیں۔ جب ہم مشعر حرام شروع ہوتا ہے تو ادھر دیکھیں جی، یہ بدایت المزدلفہ، بدایت المزدلفہ، مزدلفہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بدایت العرفات، عرفات یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا سا میں نے واضح کر دیا کہ ایک تصویر جو ہے وہ ہر چیز کو بہت اچھے سے کھول کے سامنے لے آتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مشعر حرام، مسجد مشعر حرام، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یا میں نے آیت الگ سے لکھ دی ہے، یہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ، اگرچہ اس میں محنت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ مسجد مشعر حرام ہے، یہ بھی مسجد مشعر حرام ہے، 2-3 اس کی تصویریں، یہ ایک سائڈ سے، یہ دوسری سائڈ سے، یہ پوری مسجد مشعر حرام ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ تو مسجد مشعر حرام، یہ اس سے مراد صرف مسجد مشعر حرام نہیں ہے، بلکہ یہ پورا ایریا ہے، پورا ایریا ہے۔ آپ میں سے جو بھی جائے تو پہلے پوچھ کے جائے ایک مرتبہ کہ وہاں پر کرنا کیا ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ میں نے الگ سے بیان کیا ہوا ہے، پورے تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے 2 بیانات ہیں، اس میں ہر چیز میں نے واضح کی ہوئی ہے۔ اللہ کرے اس وقت ہمارے، اگر اس دفعہ ہمارے کوئی ساتھی جاتے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس طریقے سے کریں گے، اس سے انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اب یہ مزدلفہ میں رات گزارنی ہے، تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے۔
آیت میں نے وہاں بھی مارک کر دی تھی. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے روانہ ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو ذکر کرو مشعر حرام کے قریب، یعنی عند المشعر الحرام کا مطلب ہے پورے میدان مزدلفہ میں. وَاذْكُرُوهُ، اور اس کا ذکر کرو، کما ہداکم، جیسے اس نے تم کو ہدایت کی ہے اپنی یاد کرنے کی. ان کنتم من قبلہ لمن الغافلین، اگرچہ تم اس سے پہلے غافلین الضالین، اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہ تھے، یعنی اسلام میں داخل نہیں تھے، اپنی مرضی سے کیا کرتے تھے. اور وہ کیا مرضی تھی وہ میں انشاءاللہ آگے بتاتا ہوں اگلی آیت میں. اس سے آیت نمبر 200 کے اندر آ رہی ہے، نہیں آیت نمبر 200 میں نہیں آ رہی، آیت نمبر 203 میں آ رہی ہے. ہم انشاءاللہ اس کو وہاں پر پڑھیں گے. تو یہ انشاءاللہ آج ہی اس کو پڑھیں گے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، نہیں معذرت، یہ ابھی آ رہی ہے اس کے ساتھ. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، میں انشاءاللہ اس کو بتاؤں. ان کنتم من قبلی لمن الضالین، اس سے پہلے تم لوگ گمراہ تھے، یعنی بالکل ناواقف تھے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. مسئلہ یہ تھا، میں نے یہاں پہ لکھ دیا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم روانہ ہو من حیث افاض الناس. یہ میں نے کہا تھا ایک تیسرا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو اس کے ساتھ نہ جوڑیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ سے جوڑا ہے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. ثم افیضوا، پھر تم روانہ ہو. مسئلہ یہ تھا کہ قریش، میں نے یہاں لکھا جاہلیت میں اہل عرب میں یہ طریقہ مقرر تھا کہ تمام انسان 9 ذی الحج کو اور عرفات کے میدان میں وقوف کرتے تھے، ٹھیک ہے. مگر قریش اور بعض دوسرے، آپ حضرات سمجھ گئے نا، کہ عرفات کے اس مقام پہ وقوف کرتے تھے، اس مقام پہ وقوف کرتے تھے سب لوگ، لیکن قریش کے لوگ کہتے تھے ہم مزدلفہ سے نہیں نکلیں گے. وجہ یہ ہے کہ کل کے درس میں آپ نے دیکھا یہ جو حدود حرم ہیں، اس حدود حرم کے اندر یہ مزدلفہ آتا ہے. یہ عرفات حدود حرم سے باہر ہے، عرفات حدود حرم سے باہر ہے، مزدلفہ مینا یہ سب حدود حرم کے اندر ہے. اب کفار جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ حمص ہیں، بعضوں نے خمس کا ہے، بعضوں نے حمص کا ہے، تو مختلف الفاظ استعمال کیے. تو یہ لوگ کہتے تھے ہم لوگ جو ہیں وہ ہم لوگ حمص ہیں، اور ہم لوگ حمص کا مطلب ہے ہم کعبے کے مجاور ہیں. لہٰذا جب ہم کعبے کے مجاور ہیں تو ہمارے لیے عبادت کے لیے کعبے کی زمین کو چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے. لہٰذا عرفات جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے اور مزدلفہ اندر ہے، لہٰذا ہم اندر ہی رہیں گے، ہم باہر نہیں جائیں گے. ہم باہر نہیں جائیں گے. پتہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھا پا رہا، تو اگر نہ سمجھ میں آئے تو ایک دو دفعہ اور سن لیجئے کہ انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. تو اللہ فرمانے ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جیسے لوگ جاتے ہیں ویسے ہی تم جاؤ. عرفات میں جانے کے بجائے مزدلفہ میں یہ لوگ رہتے تھے، وہیں وقوف کرتے تھے، یعنی وقوف عرفات بھی وہ وہیں پر کرتے تھے. کہتا ہم حرم کے مجاور ہیں، یہ ساری بات میں نے آپ کو بتا دی. تو اس آیت میں یہ رسم ختم کر دی. واستغفر اللہ، لہٰذا اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. آگے سمجھ میں یہ چوتھا مسئلہ آگے آ رہا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. قریش میں ایک اور معاملہ تھا. جب یہ لوگ حج کے بنیادی ارکان کر چکے ہوتے تھے، تو حج کے بنیادی ارکان کرنے کے بعد یہ لوگ اپنے بڑوں کا ذکر کرتے تھے اور کھلے ڈلے انداز میں کرتے تھے کہ ہم لوگ تو ایسے ہیں، ہمارے بڑے ایسے ہیں، ہمارے قصی بن کلاب کے یہ کارنامے ہیں، ہمارے مرہ بن کعب کے یہ کارنامے ہیں، ہمارے لوئی بن غالب کے یہ کارنامے ہیں، ہمارے فہر کے یہ کارنامے ہیں، ہمارے مالک کے یہ کارنامے ہیں، ہمارے عدنان اور معد کے یہ کارنامے ہیں، انہوں نے یہ کیا وہ کیا. چنانچہ بڑی مجلسیں لگتی تھی اور لوگ اپنے بڑوں کے قصے سناتے تھے، اس میں من گھڑت باتیں اور طرح طرح کی باتیں ہوتی تھیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم، اللہ نے اس کو منع فرمایا کہ نہیں، اپنے بڑوں کا ذکر نہ کرو بلکہ اللہ کا ذکر کرو، اور اس میں مختلف دعائیں سکھائیں. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُم، جب تم اپنے مناسک پورے کر چکو. مناسک حج جو ہیں، کچھ حج ہیں، کچھ فرض ہیں، کچھ واجبات ہیں، میں نے یہاں پر لکھے نہیں ہے، اب وقت بھی نہیں ہے اس کو ان کو الگ سے بتانے کا. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُم، جب تم اپنے مناسک پورے کر لو. بس اتنا سمجھ لے کہ مناسک ہیں.
کسی نے حج کیا ہو تو اس سے پوچھ لیجیے گا، بڑا آسانی ہوگا. اگر پھر بھی نہ میسر ہو تو انشاءاللہ میں بتا دوں گا. فاذکروا اللہ، تو ذکر کرو اللہ کا ذکرکم آباءکم، جیسے تم اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہو. او اشد ذکر، بلکہ اللہ کا ذکر تجھ سے زیادہ کرو. ومن الناس من یقول ربنا، اور کفار کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے بارے میں ان کو آخرت کا تو کچھ پتہ نہیں تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی مذمت فرمائی، کہتے ہیں ومن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں عطا فرما دیجیے. وما له فی الآخرۃ من خلاق، لہٰذا ان کی اس دعا کی وجہ سے ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. لہٰذا اللہ سے صرف دنیا نہیں مانگنی چاہیے، اور ایسے ہی اللہ سے صرف آخرت بھی نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دونوں چیزیں مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دونوں چیزیں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، تو آپ اس کی عادت کے لیے گئے، تو کہنے لگے بھی کیا مسئلہ ہوا تھا؟ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ جی جو تکلیف دنیا میں دینی ہے، جو تکلیف دینی ہے دنیا میں ہی دے دیں، آخرت میں مجھے عذاب مت دیجیے. تو اللہ نے فرمایا ارے بے وقوف، کیا تم نے یہ دعا نہیں سنی ہوئی؟ اما لک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کیا ہمارے لیے یہ دعا نہیں ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائیے، ہمیں آخرت میں بھی اچھائی عطا فرمائیے. تو پھر صحابہ نے اس دعا کا ورد رکھا. ہمارے ذمہ بھی ہے کہ ہم دنیا کی خیر بھی مانگے. ایسے نہیں کہ جناب مولوی صاحب کو تو پیسے چاہیے ہی نہیں ہوتے، لہٰذا وہ تو بس جیسے ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ ہمارے ایک ساتھی سے کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ کی تنخواہ کتنی کا؟ جی 12,000 کا. برکت والی ہے ماشاءاللہ، 12,000 برکت والی تنخواہ آپ کی تو بہت ہی اچھی تنخواہ ہے. ہمارا تو دیکھیں نا، ہماری تو خود دیکھیں کہ 4 لاکھ تنخواہ ہے، پھر بھی گزارا نہیں ہوتا. آپ کی برکت والی ہے، اللہ نے کیسی آپ کو برکتیں دی ہیں. مگر ٹھیک ہے، اس دفعہ جب آپ کو 4 لاکھ تنخواہ ملے تو آپ اپنی بے برکت والی 4 لاکھ مجھے دے دیجیے گا، میری برکت والی 12,000 آپ لے لیجیے گا. تو اب ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پھر جناب وہ لگے ویسے سٹ پٹائے ایسے سٹ پٹائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا ہم نے مانگنی نہیں، ہم نے تو اللہ سے آخرت مانگنی ہے بس. نہیں یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. یہ ہمیں اللہ نے سنیاس لینا نہیں سکھایا. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے جی. ومنہم من یقول ربنا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائیے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرمائیے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ سے بھی بچائیے. میں کسی موقع پہ کی تشریح کروں گا. تینوں بہت اہم دعائیں ہیں، بہت اہم دعائیں ہیں. ان دعاؤں کا ورد رکھنا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. اس طرح کی دعائیں. تو اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ ایسے لوگ ہیں، یعنی اللہ نے سٹیمپ لگا دیا، ٹھپا لگا دیا کہ یہ دعائیں ایکسیپٹڈ ہیں، یہ دعائیں قبول ہیں. نان ریجیکٹڈ دعائیں جی، یہ نان ریجیکٹڈ، یعنی اللہ رب العزت آپ کے میرے مانگنے سے پہلے قبول فرما چکے ہیں. اولئک لہم نصیب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ثواب کی صورت میں ملے گا. اور واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والے ہیں. اللہ اکبر. اگلی آیت اس مضمون کی آخری آیت ہے. اس کو سمجھیں ذرا. یہ جو منی ہے، میں نے یہاں پہ منی کی تصویر بنائی ہے ساری. یہ جو مقام منی ہے، یہ جو مقام منی ہے، یہ سارا کا سارا منی، یہاں پہ خیمے لگے ہوئے ہیں. بہت سی تصویریں تھیں، میں نے بس اسی کو اٹھایا تھا کہ اس سے تھوڑی سی کچھ چیز واضح ہو جائے. ان منی کے اندر ہم 8 تاریخ کو آتے ہیں، اور 8 تاریخ پوری 7 یا 8 کو آ جاتے ہیں احرام باندھ کے. 9 کی پوری دن اور رات یہاں گزارتے ہیں، 9 کا پورا دن اور رات. 10 کو ہم دوبارہ منی آتے ہیں، اور ایک شیطان کی رمی کرتے ہیں، اس کو کنکر مارتے ہیں. یہ بڑے والے شیطان کی یہاں پر ہم رمی کرتے ہیں، اس کو کنکر مارتے ہیں. اور اس کے بعد اگلے دن 2 دن یہاں گزارتے ہیں، اور تینوں شیطان کی رمی کرتے ہیں. 1 2 3 تینوں شیطان کی رمی کرتے ہیں. یہ یہاں اس تصویر میں بھی 1 2 3
تینوں شیطان کی رمی کرتے ہیں، 2 دن یہاں گزارتے ہیں، یعنی 10 ذی الحج تو گزارتے ہیں اور اس کے بعد 11 اور 12 بھی یہاں گزارتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 تاریخ کو بھی رکے تھے اور 13 تاریخ کو رک کے ایک شیطانوں کی رمی کی اور شیطانوں کی رمی کر کے پھر آپ علیہ السلام وادی محسب میں رکے اور پھر واپس مکہ مکرمہ گئے، طواف زیارت کی اور آپ واپس تشریف لے گئے تھے۔ یہ بات ایسی ہے کہ 10 دفعہ دہرائی جائے تو تب سمجھ میں آئے گی، لیکن آپ اپنے پاس اس کو سمجھ لیجئے گا۔ تو یہاں پر ان آیات کے اندر اللہ رب العزت اس مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں، جو کہ 2 دن تو آپ رک جاتے ہیں، تیسرے دن میں اگر کوئی رک جائے تو اچھی بات ہے، اس کے ذمہ کوئی وہ مسئلہ نہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کو یاد رکھو ان گنتی کے چند دن ہی تو ہیں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمٍ، جو 2 دن میں جلدی کر لے تو فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، یعنی 2 دن کنکری مار کے چلا جائے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو 1 دن رک جائے تو اس کے ذمہ بھی کوئی گناہ نہیں۔ لِمَنِ اتَّقَىٰ، ہاں ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں جو تقویٰ سے رہنے والے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ سارے اعمال ہیں، ان سارے اعمال میں انسان پتہ نہیں ہفڑا دفڑی کا شکار ہو جاتا ہے، شیطان کے وسوسے اتنے آتے ہیں اور حالات اور معاملات انسان اپنے بڑوں سے، اپنے چھوٹوں سے، اپنے ساتھ والوں سے بدگمان ہونے لگتا ہے، غصہ آنے لگتا ہے، بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، بڑی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی حج بہت سے لوگوں کو بنا دیتا ہے اور حج سے بہت سے لوگ بگڑ بھی جاتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ ہمارے سامنے تو 10 20 30 واقعات ہیں، تو بڑی اہم چیز ہے، جو تقویٰ سے کر لے وہ بن جاتا ہے، جو تقویٰ سے نہیں تو پھر وہ دھتکارا جاتا ہے۔ لہذا حج کا شوق ہے، عمرے کا شوق ہے، لیکن یاد رکھیں کہ تقویٰ سے ہوا تو کام ہوگا، تقویٰ سے نہیں ہوا تو بربادی بھی ہو سکتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جیسے تم حج میں جمع کیے جاتے ہو نا ایک خاص مقامات کے اندر، تو ایسے تم اللہ کے پاس بھی جمع کیے جاؤ گے۔ یہ ہمارا آج کا سبق یہاں تک مکمل ہوا اور ہمارا سیاپور جو دوسرا پارہ ہے یہ نصف ہو چکا ہمارا یہاں تک۔ آگے جو ہمارا پارہ آ رہا ہے